اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس التاسع رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا نواں سبق آج ہم انشاءاللہ تعالی شروع کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی نویں سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ المدرس این کلمایا، جی یہیں سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اس سبق کا مین ٹاپک کیا ہے۔ این کلمایا، کلمایا تھوڑا سا ذرا غور کریں تو مرکب اضافی میں مضاف مثنیٰ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر۔ میرا قلم قلمی، ٹھیک ہے، اور میرے دونوں قلم قلمانی۔ مثنیٰ جب مضاف ہو کر آتا ہے تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اسی طرح جمع سالم مذکر جب مضاف ہو کر آتا ہے تو اس کا بھی نون ڈراپ ہو جاتا ہے۔ تو کلمانی سے جب نون ڈراپ ہوا تو کلما بچ گیا، اور یائے متکلم جو ہے آپ کو پتہ ہے اس پہ دو علامتیں آتی ہیں، یعنی علامت سکون بھی اس پہ آ سکتی ہے اور اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے۔ جب بھی الف کے بعد یائے متکلم آئے گی تو نوٹ کر لیں اچھی طرح کہ اس یائے متکلم پر زبر آئے گی، ٹھیک ہے۔ بک میں نے کچھ وجوہات لکھی ہیں کہ یائے متکلم پر زبر کب آتی ہے، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ آگے ملاتے ہیں یائے متکلم کو تو اس وقت بھی اسے زبر دیتے ہیں، جیسے ربی اللہ، ربی میرا رب، اللہ اللہ ہے تو ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ تو بہرحال قلم آیا میرے دونوں قلم، اینا قلم آیا میرے دونوں قلم کہاں ہیں؟ مدرس یہ بول رہا ہے، اور کیسے بول رہا ہے؟ بصوتن عالن، بصوتن عالن، عالن ذرا نوٹ کریں، ہادن، وادن، کازن، تو اس میں منقوص، اور اس میں منقوص کا اعراب حالت رفع اور حالت جر میں دو زیر کے ساتھ آتا ہے، اور نصب میں دو زبر کے ساتھ آتا ہے، یعنی آلن، آلین اور آلن۔ تو یہاں پر اب یہ رفع ہے یا جر ہے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آلن صفت بن رہا ہے صوت کی، لہذا یہ جر میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صوت کا لفظ جو ہے یہ بھی جر میں ہے، صوت کے جر میں ہونے کی وجہ حرف جر با ہے، ٹھیک ہے۔ بصوتن عالن، ایک اونچی آواز میں، ایک اونچی آواز کے ساتھ مدرس بولتا ہے کہ اینا قلم آیا میرے دونوں قلم کہاں ہیں؟ ارأیتم، کیا تم نے دیکھا؟ قلمیا، قلمیا۔ اب قلمایا اور قلمیا میں کیا فرق ہے جی؟ بالکل وہی فرق ہے کہ آپ کو یاد ہوگا مثنیٰ کی جو ہے وہ الف یعنی آنی کی ساؤنڈ میں آتی ہے نا، تو نون جب ڈراپ ہو جاتا ہے تو الف رہ جاتا ہے، اور مثنیٰ اسم کی نصب اور جر قلمینی عینی ساؤنڈ کے ساتھ آتی ہے، اور جب نون ڈراپ ہو جاتا ہے تو یا رہ جاتا ہے۔ پھر اس یا کو دوسری یا میں، یا متکلم میں جب مرج کرتے ہیں تو حالت نصب یا حالت جر میں، یعنی مثنیٰ اسم کو جب یا متکلم کے ساتھ اضافہ دیتے ہیں تو پھر یہ شکل بنتی ہے۔ تو یہاں دوسری آپ کہہ لیں کہ یا متکلم کی حرکت جو ہے وہ زبر آنے کی وجہ آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر یا متکلم سے پہلے الف ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یا متکلم سے پہلے یا ساکن ہو، یا ساکن ہو تو بھی یا متکلم پہ زبر آئے گی۔ تو ارأیتم قلمیا، کیا تم نے میرے دونوں قلم دیکھے؟ تو رأیتم فعل اور فاعل ہو گیا، اور قلمیا مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بن گیا۔ یا اخوانو، بھائیو کیا تم نے میرے دونوں قلم دیکھے؟ ماجد، ہا ہما زانی، ہما ہا زانی یا استاذو، تو ہا ہما زانی، یہ دونوں یہ ہیں سر، یہ رہے دونوں ہما۔ اب پتہ چل گیا آپ کو کہ مثنیٰ اسم کو اس سبق میں کور کیا جائے گا۔ مثنیٰ اسم مضاف بن رہا ہے، مثنیٰ کے لیے ضمیر استعمال ہو رہی ہے، مثنیٰ کے حوالے سے یہ ٹاپک
مصنع کا ٹاپک جو ہے اس سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو ہے پورے لیسن میں مصنع اسماء کے حوالے سے پریکٹس کرائیں گے. ہما تحت حقیباتی کا، ہما آپ کا مبتدا ہو گیا اور یہ ہما ضمیر کس لیے استعمال ہو رہی ہے؟ ان دونوں کلم کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تحت ہم نے اپنے پچھلے سبق کے آخری سوال میں پڑھا تھا کہ ضد فوقا از اکول ٹو تحت، تو تحت حقیباتی کا آپ کے بیک کے نیچے ہیں، یہ دونوں آپ کے بیک کے نیچے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. المدرس ہاتو تم لاؤ دفاترکم، اپنے رجسٹرز، اپنی کاپی بکس، اپنی نوٹ بکس لاؤ یا اخوانو. یسلمو لی، سلمہ یسلمو پچھلے سبق میں تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا کہ سین لام میم مادہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے. سلیمہ یسلمو تو معنی ہوتے ہیں سلامتی میں ہونا، سلامت ہونا. باب تفعیل میں آتا ہے سلمہ یسلمو تسلیماً، علا کے ساتھ آتا ہے تو السلام علیکم کہنا، اور اگر لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں ہینڈ اوور کرنا، حوالے کرنا. تو جس چیز کو حوالے کیا جاتا ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، اور جس کے حوالے کیا جاتا ہے وہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو بس اس بات کو یہاں پر ریوائز کر لیں. یسلم لی کل واحد، یسلمو کے لیے فاعل بن گیا جی کل واحد، منکم کل واحد ہر ایک، منکم تم میں سے. یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ نکرہ کے بعد جب بھی جار مجرور آتا ہے، نکرہ کے بعد جب بھی جار مجرور آتا ہے تو عام طور پر وہ جار مجرور اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے. تو گویا کل واحد، اس میں واحد جو ہے اس کی صفت بن رہا ہے منکم، تو ہم کہیں گے تم میں سے ہر ایک یسلمو حوالے کرے گا، لی میرے. کیا حوالے کرے گا؟ وہ وداؤٹ پریپوزیشن آئے گا، وہ ہے جی دفترینی، دو رجسٹرز. تو دفتر واحد اسم، دفترانی مثنیٰ اسم، اور دفترانی کی نصب اور جر دفترینی. تو آنی اور عینی دو آوازیں ہم نے یاد کی تھی، آپ کو پتہ ہے اعراب کے حوالے سے کہ مثنیٰ اسم کی جو آپ کہہ لیں کہ دو آوازیں ہیں اس کے ذریعے ہم اعراب پہچانیں گے. اگر آنی کی آواز آئے گی تو ہم کہیں گے مثنیٰ اسم کی حالت رفع ہے، اور اگر عینی کی آواز آئے گی تو ہم کہیں گے مثنیٰ اسم کی حالت نصب یا حالت جر ہے. اور پھر پیچھے آپ کو کانٹیکسٹ میں پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے حالت نصب میں، اگر حرف جر لگا ہوا ہے کوئی تو پھر یہ حالت جر میں ہے، اور مزید وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر دفترینی کی حالت نصب کیا وجہ ہے؟ یسلمو کے لیے مفعول. تو یسلمو کل واحد منکم دفترینی لی، اصل میں جملہ یہ تھا تم میں سے ہر ایک دو رجسٹر میرے حوالے کرے گا. اب ان دو رجسٹرز کو آگے ایکسپلین کیا جا رہا ہے. تو دفترینی سے بدل ہے، اور بدل کا اعراب بھی آپ کو پتا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو مبدل منہو کا اعراب ہوتا ہے. دفتر نحوی ایک رجسٹر نحو کا رجسٹر، اور وہ دفتر صرفی اور دوسرا صرف کا رجسٹر. گویا صرف و نحو، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو گرامر ہوتی ہے صرف اور نحو، ان دونوں کے جو الگ الگ سے رجسٹرز ہیں وہ دونوں حوالے کیے جائیں گے. الطلاب یسلمون، طلبہ جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے. الطلاب حالت رفع والا، جب بھی اسم شروع میں آئے گا تو مبتدا بنا دیں اور اس کے بعد اس کی آگے خبر لانے کی کوشش کریں. تو الطلاب یسلمون، اب جو خبر ہوگی اگر خبر فعل کے طور پہ آ رہی ہے تو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اس فعل میں کوئی ایسی ضمیر ضرور ہونی چاہیے جو اس مبتدا کی طرف لوٹے. تو یسلمون میں ہم کی ضمیر ہے جو الطلاب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس ہم کی ضمیر کو ہم پہچان کہاں سے رہے ہیں؟ واو سے. تو گرامر والے کہتے ہیں اصل میں یہ واو جو ہے یہ وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اسے ہم کے طور پہ پڑھا تھا اور یہ کہا تھا کہ واو کے ذریعے ہم اسے شو کرتے ہیں. تو الطلاب یسلمون، طلبہ حوالے کرتے ہیں. کیا حوالے کرتے ہیں؟ دفاترہم، یہ مفعول ہے، اپنے رجسٹرز، لہو اس کے، یعنی کس کے؟ یہ ہو کی ضمیر مدرس کی طرف جا رہی ہے. امید ہے بالکل کلیئر ہوگی. یعنی یسلمون فعل اور فاعل، اور دفاترہم مضاف مضاف الیہ اس کے لیے مفعول ہو گیا، اور لہو جار مجرور متعلق ہو گیا یسلمون کے. جار مجرور اگرچہ یہ ہم اسے متعلق کر رہے ہیں لیکن یہ محلاً منصوب ہم اس ہو کو کہیں گے اس لیے کہ دوسرا مفعول ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال یسلمون لہو دفاترہم، طلبہ اپنے رجسٹرز اس کے حوالے کرتے ہیں.
اور اس کے بعد ساتھ ہی استاد سوال کرتا ہے اینا دفترا، دفترا کا، یہ الف بتا رہا ہے کہ نون ڈراپ ہوا ہے، دفترانی نون ڈراپ ہوا تو دفترا ہو گیا رفع میں، اور کا تمہارے دونوں رجسٹرز کہاں ہیں یا ہشام، ہشام تمہارے دونوں رجسٹرز کہاں ہیں؟ تو دیکھتے ہیں جی ہشام کیا جواب دیتا ہے. ہشام کہتا ہے جی سلمتہما، ضمیر بھی اب دیکھیں مثنیٰ کی آ رہی ہے، سلمتہما میں نے حوالے کر دیا ان دونوں کو آپ کے امسی کل، میں نے کل وہ دونوں آپ کے حوالے کر دیے تھے. المدرس اسلمتا، سلمتا کیا تو نے حوالے کیا، لی میرے دفترئی کا، اپنے دونوں دفتر. اب دیکھیں دفترا کا اور دفترئی کا یعنی مثنیٰ اسم جب حالت رفع میں استعمال ہوگا مضاف بن کر تو دفترا آ کی آواز آئے گی، اور مثنیٰ اسم جب حالت نصب میں یا جر میں استعمال ہوگا مضاف ہو کر تو ای کی آواز آئے گی. تو وہ پچھلے جو تھی گفتگو اس میں کیا تھا، دفترا کا، اینا دفترا کا، تمہارے دونوں رجسٹرز کہاں ہیں. یہاں آ رہا ہے کہ اسلمتا دفترئی کا، کیا تو نے اپنے دونوں رجسٹرز میرے حوالے کر دیے. یا ماجد سے پوچھ رہے ہیں، ماجد کہہ رہا ہے انی نسیتو. انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی، یا اس کا اسم ہے اور نسیتو جملہ فعلیہ اس کی خبر بن رہا ہے. انی نسیتو میں بھول گیا، میں تو بھول گیا. کیا بھول گیا؟ نسیتو کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آ رہا ہے، تو ان کے ساتھ جو بھی آئے گا یعنی ان مصدری ہے اس کے ساتھ جملہ فعلیہ ہوگا، وہ مصدر کی تعویل میں ہو کر نسیتو کے لیے مفعول بن جائے گا. یعنی میں بھول گیا، نسیتو کیا بھول گیا، ان آتیہ، اتا یاتی، اتا یاتی آنا، اور جب وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، اتا یاتی با کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں لانا. تو ان آتیہ، آتیہ کون سا سیکھا ہے؟ مضارع کا واحد متکلم کا سیکھا. نسیتو ان آتیہ بہما، میں ان دونوں کو لانا بھول گیا، میں ان دونوں کو لانا بھول گیا. اب یہ نسیتو فعل اپنے فاعل اور مفعول، اور مفعول کون سا ہے؟ ان مصدریہ کے ساتھ مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ مفعول بن رہا ہے نسیتو کے لیے. نسیتو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ خبر بن رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے. تو ماجد کہہ رہا ہے جی میں بھول گیا ان دونوں کو لانا. اب یہاں پر اردو محاورے میں دونوں کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اردو محاورے میں کہیں گے کہ میں انہیں لانا بھول گیا. المدرس، استاد کہتا ہے اذهب، اذهب فعل امر ہے ذهب یذهب سے، ذهب یذهب کے معنی ہے جانا، تو اس سے فعل امر بنا اذهب، اذهب الى فرعون. قرآن مجید میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى. تو اذهب تو جا، کہاں جا؟ جہاں بھی ذهب یا یذهب یا اذهب آئے گا اور جہاں جایا جائے گا اس کے ساتھ الہ کی پریپوزیشن آپ کو ضرور ملے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا. جیسے میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جا یعنی فرعون کے پاس جا. تو مدرس کہہ رہا ہے کہ اذهب الى المحجع، ہاسٹل جا. کب جا؟ فی الفسحتی، الفسح بریک، بریک میں ہاسٹل جا. وَأْتِي، اتا یا اتی سے فعل امر اصل میں بننا تھا ایتی، ٹھیک ہے، لیکن جب شروع میں واو لگا تو یہ اس طریقے سے استعمال ہوا. اس فعل امر کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی لیسن کی تمارین میں آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی، وہاں پر میں تفصیل سے اس پہ بات کر دوں گا. وَأْتِي بِهِمَا، اور ان دونوں کو لا یعنی اور انہیں لے آؤ. دفاتر من، دفاتر من، دفاتر یہ ویسے بھی غیر منصرف اسم ہے. دفاتر یعنی دفتر کی جمع مکسر ہے دفاتر، لیکن یہاں پر یہ مضاف بن کر بھی آ رہا ہے. تو غیر منصرف اسم جب مضاف بن کر آتا ہے تو اس کا کچھ نہیں گرتا، تنوین والا اسم ہوتا ہے تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. بہرحال اگر یہاں پر واحد اسم ہوتا تو میں کہتا دفتر من، ٹھیک ہے. ہاذا یہ کس کا رجسٹر ہے؟ تو یہاں پر ہے دفاتر من ہاذہ، یہ کس کے رجسٹر ہیں؟ تو ہاذہ کیوں لگا ہے؟ اس لیے کہ یہ
اشارہ لگا ہے آپ کے لیے غیر عاقل کی جمع کے لیے. دفاتر من ہذہ یا حارثو، اے حارث یہ کس کے رجسٹرز ہیں؟ حارث کے پاس کوئی رجسٹرز ہوں گے تو حارث کہتا ہے جی ہازانی دفترایا، کافی سارے ہیں، یہاں جمع استعمال ہوئی ہے تو اب وہ ان میں سے بائیفرکیٹ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جی ہازانی دفترایا، یہ دونوں میرے ہیں، یہ دونوں میرے رجسٹرز ہیں. وہازانی دفترا حامدن، اور یہ دونوں یعنی ہازانی یہاں پر مبتدا ہو گیا اور یہ دفترا حامدن مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر ہو گیا. وہازانی دفترا حامدن، اور یہ دونوں حامد کے رجسٹرز ہیں. المدرس، تعال یا ہشام، ہشام ادھر آؤ، خذ دفتریکا، اپنے رجسٹرز لو. اپنے دونوں رجسٹرز نہیں ہم کہیں گے اردو محاورے میں، لیکن دفترئی بتا رہا ہے کہ یہ دو رجسٹرز ہیں اور خذ کے لیے مفعول بن رہا ہے، اس لیے حالت نصب میں استعمال ہوا ہے. خذ دفترئی کا، اپنے دونوں رجسٹرز لو. زانی کا، اب دیکھیں اشارہ اگر آپ یاد کریں اسماء اشارہ کا جو ہم نے چارٹ پڑھا تھا، ہاذا ہازانی ہاؤلائی ہاذی ہاتانی ہاؤلائی، تو مثنیٰ کے جو اسماء اشارہ ہیں قریب کے وہ ہازانی اور ہاتانی ہیں، اور بعید کے اشارے کے ہیں ذالکا زانی کا اولائی کا اور تلکا تانی کا اولائی کا. تو زانی کا اور تانی کا، تو ہازانی ہاتانی، اور ان کی نسب اور جر کیا ہوگی؟ ہازینی ہاتینی. ان کو بھی یاد کر لیں کیونکہ اس وقت میں وہ بھی آئیں گے. اسی طرح زانی کا زینی کا اور تانی کا تینی کا. زانی کا، وہ دونوں دفترا زمیلی کا، تمہارے کلاس فیلو کے رجسٹرز ہیں. یا مسعود، اے مسعود، اینا اخواکا، تمہارے دونوں بھائی کہاں ہیں؟ تمہارے دونوں بھائی کہاں ہیں؟ لا یحضرانی، حضر یحضرو حاضر ہونا، تو یحضرو یحضرانی، لا یحضرانی، وہ دونوں حاضر نہیں ہیں. منذ یومینی، 2 دنوں سے. یہ منذ جو ہے یہ آپ کا حرف جر ہے، اور ہم نے اپنے بیسک کورس میں جب حروف جارہ کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ 17 حروف جارہ ٹوٹل ہے، لیکن ہم قرآن مجید میں استعمال ہونے والے کثرت سے جو حروف جارہ ہیں ان کو پڑھیں گے، اور ہم نے وہی پڑھے تھے. تو منذ جو ہے یہ ایک حرف جر ہے جو ہم نے اپنے 17 میں نہیں پڑھا تھا. تو مز اور منذ یہ دونوں تقریباً آپ کہہ لیں جو سنس اور فور ہم انگریزی میں استعمال کرتے ہیں نا، ان کے ایکویلنٹ ورڈز ہیں عربی زبان میں. تو منذ یومینی، تو یومینی مضاف الیہ نہیں ہے بلکہ یہ مجرور ہے منذ حرف جر کی وجہ سے. تو لا یحضرانی منذ یومینی، وہ 2 دنوں سے حاضر نہیں ہیں. او ثلاثتن، یا 3 دنوں سے، وہ 2 یا 3 دنوں سے حاضر نہیں ہیں. مسعود، مسعود کہتا ہے جی کلاہما مریضن، کلاہما، کلا یہ ایک لفظ آیا جی، یہ تاکید کے لیے اصل میں استعمال ہوتا ہے، اور جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا دونوں کے دونوں، تو اس لیے استعمال ہوگا عربی زبان میں کلاہما مریضن، وہ دونوں بیمار ہیں. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ دونوں بیمار ہیں تو یہ مریض کا لفظ واحد کیوں ہوا ہے؟ تو گرامیٹیکلی مریضانی بھی یہاں پر درست تھا، یعنی کلا لفظ جو ہے یہ لفظاً واحد ہے، ٹھیک ہے، لفظاً یہ واحد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مثنیٰ ہے. تو کبھی اس کے لفظ کے اعتبار سے رعایت کر دی جاتی ہے، تو یہاں پر لفظی رعایت کی گئی ہے، یعنی قلعہ کو ایز اے واحد ٹریٹ کیا گیا ہے، اور ہما بتا رہا ہے کہ مراد کون ہے. باقی خبر جو ہے وہ اس قلعہ کے اعتبار سے ہے، اور اگر یہ جملہ ایسے ہوتا قلعہما مریضانی تو بھی جملہ بالکل ٹھیک ہوتا. وہاں پر اس کی رعایت ہم کرتے پھر مانوی اعتبار سے، ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اس کی ایگزامپلز بھی بہت ساری ملیں گی، جیسے آپ نے دیکھا ہے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَقُولُ، یقولو واحد کا لفظ ہے، مَن يَقُولُ آمَنَّا، وہاں پھر آگے جمع کا لفظ آ گیا، حالانکہ ہونا چاہیے تھے مَن يَقُولُونَ آمَنَّا. تو من چونکہ لفظی طور پہ واحد ہے لیکن مفہوم جمع کا بھی اس سے آتا ہے، تو لفظی رعایت کی گئی تو یقولو لفظ لگ گیا اس کے لیے فعل، اور معنوی اعتبار سے دیکھا گیا تو پھر آمنا کا صیغہ لگا. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو بہرحال ملیں گی. تو مسعود جواب دیتا ہے جی دونوں کے دونوں بیمار ہیں. المدرس ماذا بہما، ان دونوں کے ساتھ کیا ہے، یعنی ان دونوں کو کیا مسئلہ ہے. تو مسعود کہتا ہے جی انا کلیہما. اب کلاہما، اس کی کلا کی
جو نصب اور جر ہے وہ ہے کلئی. یہ کلا یہ بھی مضاف ہو کر آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا کلانی وغیرہ لفظ پایا نہیں جاتا, ٹھیک ہے, بالکل مثنی اسم کی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. کلا اس کی نصب اور جر کیا ہوگی؟ کلئی. انا کلئی, انا کی وجہ سے اب یہ نصب میں آیا ہے. انا کلیہما, بے شک وہ دونوں کے دونوں, مصابن باسحالن, وہ آپ کہہ لیں کہ انہیں مصیبت پہنچی ہوئی ہے, یا آپ کہہ لیں کہ وہ دے آر سفرنگ فرام, اس کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے مصاب, باسحال شدید. نکرہ مرکب توصیفی اور حرف جر شروع میں آ گیا تو مرکب جاری آ گیا. ان دونوں کو شدید, آپ اسحال لوز موشن کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے, تو انا کلیہما مصابن باسحال شدید, ان دونوں کو شدید موشن جو ہے وہ ان سے وہ گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دے آر سفرنگ فرام لوز موشن, اس کا ٹرانسلیٹ ہم اس طرح کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. المدرس شفاہم اللہ, اللہ تعالیٰ ان دونوں کو شفا دے. تو شفاہما, دیکھیں اب ہما کا صیغہ آ گیا, شفا ماضی اور یشفی مضارع, اور اللہ اس کا فاعل ہو گیا, فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. شفاہم اللہ, اللہ ان دونوں کو شفا دے, اور یہ چونکہ دعا کے لیے ہے اس لیے ہم اس کا ترجمہ دے کے ساتھ کر رہے ہیں. النعمان, نعمان کہتا ہے جی الجوا, الجوا ہارن یا استاذو. یہاں پر الجوا نہیں آنا چاہیے تھا, الجو ہونا چاہیے تھا, کیونکہ کسی بھی اسم کی حالت نصب میں جانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. یا تو انا ہوتا شروع میں تو ہم کہتے ہیں ان الجوا ہارن, لیکن انا نہیں ہے تو ہم کہیں گے الجو ہارن. موسم سخت ہے, موسم گرم ہے, ہار گرم, موسم گرم ہے استاد جی موسم گرم ہے. المدرس افتح, فتح یفتح سے فعل امر ہے جی. افتح تو کھول دے. تینی کن نافذہ, تینی, تینی تانی کا تینی کا, دور کا اشارہ مونس کے لیے, اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان نافذہ تینی ہے, وہ دونوں کھڑکیاں کھول دو. یا ماجدو, اے ماجد وہ دونوں کھڑکیاں کھول دو. تو افتح فعل اور فاعل ہو گیا, اور تینی کن نافذہ تینی اشارہ مشار الیہ ہو کے مفعول بھی ہو گیا افتح کے لیے, اور اس طرح یہ جملہ آپ کا فعلیہ بن گیا, اور جملہ فعلیہ انشائی ہے کیونکہ فعل امر ہے. اقرا, اقرا الدرسا, سبق پڑھ یا ہشام, ہشام سبق پڑھ, ہشام سبق پڑھتا ہے جی. ان عائشہ تا, ان عائشہ تا, تا پہ زبر میں کیوں لگا رہا ہوں؟ اس لیے کہ عائشہ اسم جو ہے غیر منصرف ہے, اور غیر منصرف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عرب مؤنث نام. رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعت الفجری, رکعتا الفجری, فجر کی 2 رکعات. رکعتن, رکعتانی, تو تانی سے نون ڈراپ ہو گیا تو رکعتا بچ گیا, اور الفجر مضاف الیہ ہو گیا. تو فجر کی 2 رکعتیں خیر من الدنیا وما فیہا, دنیا اور جو کچھ اس میں ہے, ما فیہا, اور جو کچھ اس میں ہے, کس میں؟ دنیا میں ہے, اس سے بہتر ہے. تو یہ آپ کا مبتدا ہو گیا جی رکعت الفجر, اور خیرن جو ہے یہ خبر ہوگی, اور من الدنیا وما فیہا یہ متعلق ہو گیا خیرن کے. رواہ مسلم و ترمذی, اسے امام مسلم نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے. تو چھوٹی چھوٹی احادیث اسی بہانے ہمیں اس بک میں جو ہے وہ یاد کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے, تو چھوٹی چھوٹی احادیث آپ یہاں سے یاد بھی کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. المدرس انا, اب مدرس سمجھا رہا ہے کہ انا نونن, نون, نون جسے ہم کہتے ہیں نا مثنیٰ کے آخر میں جو نون آتا ہے, تو وہ بتا رہے انا نون المثنیٰ, بے شک مثنیٰ کا نون. انا کا اسم یہ ہو گیا, آگے خبر آ رہی ہے تحذف, حذف کر دیا جاتا ہے. علامت مضارع پیش والی 4 پاسبلٹیز میں سے پہلی پاسبلٹی عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے تو مجہول ہے. تحذف, حذف کر دیا جاتا ہے. عند الاضافتی, اضافت کے وقت, اضافت کے وقت, اضافت کے پاس لفظی ترجمہ کریں گے تو عجیب سا لگے گا, یعنی اضافت کے وقت مثنیٰ کا نون حذف کر دیا جاتا ہے. فا, اس لیے رکعتا, رکعتا جو ہے اصلہ رکعتانی, اس کا اصل جو ہے وہ رکعتانی ہے. وکذالک, اور اسی طرح تحذف
نون جمع المذکر السالمی، وہی جو بات میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی وہ اب عربی زبان میں آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ وَكَذَلِكَ تُحْذَفُ نون جمع المذکر السالمی، اور اسی طرح جمع مذکر سالم کا نون بھی حذف کر دیا جاتا ہے. تقولو تو کہتا ہے یا تو کہے گا، مسلمون، اصل میں کیا تھا یہ مسلمونہ، تو مسلمونہ کا لفظ جب مضاف ہو کر آیا تو نون ڈراپ ہو گیا تو یہ ہو گیا مسلموں، اور آگے اس کا مضاف الیہ آ گیا الیابانی، جاپان کے مسلمان. تو پتہ کیا چلا جی آپ کو کہ نون المثنی، ہم اس کو اگر ایک ہی جملے میں بولیں تو ہم کہیں گے نون المثنی و نون جمع المذکر السالم، مثنی کا نون حذف کر دیا جاتا ہے. فا، اس لیے رکعتا جو ہے اصلہ رکعتانی، اس کا اصل جو ہے وہ رکعتانی ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح تحذف نون جمع المذکر السالمی، وہی جو بات میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی وہ اب عربی زبان میں آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ وَكَذَلِكَ تحذف نون جمع المذکر السالمی، اور اسی طرح جمع مذکر سالم کا نون بھی حذف کر دیا جاتا ہے. تقولو تو کہتا ہے یا تو کہے گا، مسلمون، اصل میں کیا تھا یہ مسلمونہ، تو مسلمونہ کا لفظ جب مضاف ہو کر آیا تو نون ڈراپ ہو گیا تو یہ ہو گیا مسلموں، اور آگے اس کا مضاف الیہ آ گیا الیابانی، جاپان کے مسلمان. تو پتہ کیا چلا جی آپ کو کہ نون المثنی، ہم اس کو اگر ایک ہی جملے میں بولیں تو ہم کہیں گے نون المثنی و نون مثنی کا نون حذف کر دیا جاتا ہے. فا، اس لیے رکعتا جو ہے اصلہ رکعتانی، اس کا اصل جو ہے وہ رکعتانی ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح تحذف نون جمع المذکر السالمی، وہی جو بات میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی وہ اب عربی زبان میں آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ وَكَذَلِكَ تحذف نون جمع المذکر السالمی، اور اسی طرح جمع مذکر سالم کا نون بھی حذف کر دیا جاتا ہے. تقولو تو کہتا ہے یا تو کہے گا، مسلمون، اصل میں کیا تھا یہ مسلمونہ، تو مسلمونہ کا لفظ جب مضاف ہو کر آیا تو نون ڈراپ ہو گیا تو یہ ہو گیا مسلموں، اور آگے اس کا مضاف الیہ آ گیا الیابانی، جاپان کے مسلمان.